ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سمین کے دل پر پھپھو کی باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ادران ملک میرے ساتھ جیسا بھی سلوک رکھے لیکن میں ارہا کا ایک ماں کی طرح خیال رکھوں گی۔ ارہا کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو سمین اس کی میڈیسن سے لے کے کھانے پینے تک ہر چیز کا خیال رکھتی ہے اور ارہا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کی پھوپھو شائلہ نے سمین کے بارے میں جو کچھ کہا تھا سمین تو بالکل ویسی نہیں ہے، ان میں تو سٹیپ موم والی کوئی بات ہی نہیں، یہ تو مجھ سے ہمیشہ پیار سے محبت سے پیش آتی ہیں۔ اور پھر ادران ملک کی جب ارہا کو کال آتی ہے حال چال پوچھنے کے لیے تو ارہا اپنے ڈیڈ کو بھی بتا دیتی ہے کہ میں اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہوں کیونکہ سمین آنٹی نے میرا بہت خیال رکھا اور سمین آنٹی نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ آج کے بعد ہم جہاں جائیں گے ساتھ جائیں گے۔ ادران ملک جب اپنی بیٹی کے منہ سے سمین کی یہ ساری تعریفیں سنتا ہے تو اس کے دل میں بھی سمین کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں، ضروری نہیں کہ کوئی لڑکی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہو تو وہ صرف دولت کی لالچ میں ہی ایک امیر آدمی سے شادی کرے۔ اور پھر سمین جس طرح سے ادران ملک کی ایبسنس میں ارہا کا خیال رکھ رہی ہے یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ سمین صرف دکھاوے کی اچھی نہیں بلکہ سچ میں ایک اچھے دل کی لڑکی ہے۔ ادران ملک آفس سے جب گھر جاتا ہے تو سمین کا احسان مند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رویے پر معافی بھی مانگتا ہے اور سمین سوچتی ہے کہ پھپھو نے بالکل ٹھیک کہا تھا، بظاہر بہت سخت مزاج نظر آنے والا ادران دل کا اتنا ہی نرم ہے۔ یہی نہیں بلکہ ادران ملک سمین اور ارہا کو باہر گھمانے بھی لے جاتا ہے اور پھر سمین کے ساتھ ارہا کے سکول اس کی پرنسپل سے ملنے جاتا ہے، انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ یہ سمین ہے ارہا کی موم۔ اب واپسی پر ارہا، سمین اور ادران آئس کریم کھاتے ہیں اور ارہا اتنی ایکسائٹڈ ہوتی ہے جیسے اس کا کوئی دیرینہ خواب پورا ہو گیا ہو کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ اس کی باقی دوستوں کی طرح اس کے پاس بھی ایک موم ہو۔ ارہا محبت سے سمین کو بھی اپنی آئس کریم کھلاتی ہے اور جب یہ ہنسی خوشی واپس آتے ہیں تو اتفاق سے شائلہ کی ان پہ نظر پڑ جاتی ہے۔ ارہا اور ادران کو سمین کے ساتھ ایک ہیپی فیملی کی طرح محبت سے پیش آتے دیکھ کر شائلہ کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، جبکہ سمین جب ہنستی مسکراتی پھپھو کو نظر آتی ہے تو پھپھو کہتی ہیں کہ اتنے دن بعد تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو جیسے سکون مل گیا، اب میں خوشی خوشی واپس جا سکوں گی۔ لیکن یہاں پر سمین پھپھو سے کہتی ہے کہ پھپھو آپ کی باتوں کا بھی کچھ اثر ہوا ہے اور پھر شادی جیسی بھی ہو نبھانی تو پڑتی ہے نا۔ خیر شائلہ جس نے پھپھو ہوتے ہوئے بھی آج تک ارہا کا نہ کبھی خیال رکھا نہ کبھی اس کا کوئی کام کیا لیکن جب بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو سویٹ سی پھپھو بن کے ارہا کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ ارہا سے کہتی ہے یہ میں سب کیا دیکھ رہی ہوں، تم اس سمین کے ساتھ محبت سے آخر کیوں پیش آ رہی ہو؟ ارہا اپنی معصومیت میں شائلہ کے سامنے سمین کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ موم بہت اچھی ہیں، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں وہ تو بالکل بھی ویسی نہیں ہیں، وہ تو مجھ سے محبت سے پیش آتی ہیں۔ لو جی شائلہ تو یہی سن کے حیران ہو جاتی ہے کہ ارہا نے سمین کو موم کہنا شروع کر دیا تو ارہا کہتی ہے دراصل مجھے بابا نے کہا ہے کہ میں انہیں موم کہا کروں۔ تو شائلہ ارہا سے کہتی ہے ایک بات یاد رکھنا، وہ صرف تمہارے باپ کے سامنے ڈرامہ کرنے کے لیے تمہارے ساتھ اچھی بن رہی ہے ورنہ سٹیپ موم کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو ارہا شائلہ سے ہی پوچھتی ہے کہ پھر میں کیا کروں پھپھو؟ تو شائلہ ارہا کو نئی پٹی پڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ صرف بابا کے سامنے اسے ماما کہہ دیا کرو لیکن اکیلے میں ان سے کبھی بات نہ کرنا، شی از ناٹ سنسیئر ٹو یو ارہا۔ خیر سمین اب ارہا کو ہوم ورک میں اس کی ہیلپ کروانے لگتی ہے تو ارہا ایک دفعہ پھر سمین سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے۔ سمین حیران رہ جاتی ہے
کہ کل تک تو ارہا مجھ سے اتنی محبت کر رہی تھی، تو پھر اچانک یہ سب کیا ہوا؟ ایسے میں سمین محبت سے ارہا کا بازو پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ارہا میرے پاس بیٹھو، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا، اور آؤ مل کر ہوم ورک کرتے ہیں۔ لیکن ارہا اس کے ہاتھ پر کاٹی کر کے وہاں سے بھاگتی ہے، اور اسی دوران میں کہیں ادران ملک گھر میں انٹر ہوتا ہے، اور بہت خوشی خوشی انٹر ہوتا ہے، کیونکہ آج سے وہ سمین کے ساتھ اپنے رشتے کو سنسیریٹی سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اسی لیے واپسی پر سمین کے لیے ایک خوبصورت سا بکے بھی ساتھ لاتا ہے، لیکن جیسے ہی ارہا اپنے باپ کو دیکھتی ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اب ادران تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، جبکہ ارہا کہتی ہے کہ بابا یہ آنٹی بالکل اچھی نہیں ہیں، یہ مجھے ٹارچر کر رہی تھیں۔ ادران ظاہر ہے کہ اپنی بیٹی کی بات پر ہی یقین کرے گا، اور لگتا یہی ہے کہ ادران سمین کو گھر سے نکل جانے کا کہہ دے گا، جبکہ دوسری طرف کمال اشنا سے اکیلے میں کہیں ملنا چاہتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ اشنا ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو اتنے آرام سے کسی کے جال میں پھنس جائیں۔ تبھی وہ اشنا کو شیشے میں اتارنے کے لیے نیا جال بنتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بالکل پسند نہیں جو تم روز روز وین میں یونیورسٹی آتی جاتی ہو، میں تمہیں پہلے سے بھی زیادہ انڈیپینڈنٹ اور کانفیڈنٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اشنا تو کمال کی یہ بات سن کے حیران ہو جاتی ہے، جبکہ کمال کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس اپنی گاڑی ہو، اور ظاہر ہے یہ سن کے اشنا بہت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنی گاڑی کا خواب کس کا نہیں ہوتا۔ اب کمال اشنا سے کہتا ہے کہ بس کل تم اچھی سی تیار ہو کے آنا، ہم کسی گاڑیوں کے شو روم میں چلیں گے اور تم اپنی پسند کی گاڑی بک کروا لینا۔ اشنا کو تو پتہ ہی نہیں کہ کمال اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ بہرحال اگلے دن وہ اپنی چھوٹی بہن کو بتا دیتی ہے، تو اس کی چھوٹی بہن بھی بہت خوش ہوتی ہے اور اشنا کی تیاری میں اس کی ہیلپ کرواتی ہے کہ کون سا سوٹ پہننا چاہیے اور کیسا میک اپ کرنا چاہیے۔ اتفاق سے ان دونوں کی امی ان کی باتیں سن لیتی ہیں اور پریشان ہو کر اندر آتی ہیں کہ کس لڑکے کی بات کر رہی ہو، کس سے ملنے جا رہی ہو، اتنی تیار کیوں ہو رہی ہو۔ امید کرتے ہیں کہ اپنی ماں سے ڈر کے اشنا کمال سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر دے گی تاکہ کمال اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، جبکہ دوسری طرف شازر کو جس طرح جولی بے عزت کرتی ہے تو جولی کا باپ اسے سمجھاتا ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑی عزت سے پیش آیا کرو، وہ اس گھر کا ملازم نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہے۔ لیکن جولی جو شازر سے اپنی اس انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتی ہے جو کولڈ رسپانس شازر نے فرسٹ ٹائم جولی کو دیکھ کر دیا تھا، اور پھر اس کو اوور ایج اور ایوریج لکنگ کا تانا دے کر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جولی جانتی ہے کہ شازر صرف تب تک یہاں پر ہے جب تک اس کا نیا پاسپورٹ نہیں بن جاتا اور واپسی کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ تبھی جولی شازر سے ویسے ہی پیش آتی ہے جیسا وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ادران ملک ارہا کی باتوں پر یقین کر کے سمین کو گھر سے نکال دے گا، یا پھر اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ارہا کو سمین کے خلاف بھڑکانے میں ادران کی اپنی بہن شائلہ کا ہاتھ ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا ریویو کیسا لگا اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں۔ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔